ویلکم بیک۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز ایران نے 2 میزائل داغے، ایک میزائل اماراتی بحری حدود کے اندر اور دوسرا باہر گرا، لیکن ایران نے تردید کرتے ہوئے اسے امریکی اسرائیلی فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ رد عمل میں امارات نے ایران کے مکمل تجارتی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 28 فروری کے بعد جنگ کے پہلے مرحلے میں ایران نے سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات کو ہی نشانہ بنایا اور 530 بیلسٹک میزائل، 26 کروز میزائل اور لگ بھگ 2200 ڈرونز استعمال کیے گئے۔ حملے کی زد میں امارات کی سب سے بڑی بندرگاہ جبل علی اور جوہری پلانٹ بھی آیا۔ کل 15 اماراتی شہری ہلاک اور 250 کے لگ بھگ زخمی ہوئے، لیکن اس وقت امارات نے ایران کے خلاف جامع تجارتی پابندیوں کا کوئی اعلان نہیں کیا، صرف براہ راست بحری کارگو سروس معطل کی۔ مئی کے بعد ایران نے کویت اور بحرین پہ تو برابر حملے کیے، مگر امارات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یو اے ای نے یہ جنگ بندی خریدی تھی۔ جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ میں اگر میری یادداشت درست ہے تو ابھی یو اے کی طرف سے بھی کوئی بیان آیا ہے کہ مطلب ہم نے ایک پیسہ نہیں دیا، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ کسی نے پوچھا تھا؟ نہیں، ویسے ہی بیان آ جاتے ہیں یہ، لیکن میں سمجھ نہیں آ رہی مطلب کہ پہلے تو ان کی تجارت چل رہی تھی نا ساری، وہ تو کبھی لیکن کل جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے حملے کیے، لیکن یہ نہیں ہوا لیکن کل 2 میزائل داغے گئے یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد امارات نے ایران کے خلاف کمپریہنسو اقتصادی جو ایمبارگوز ہیں وہ نافذ کر دیے ہیں۔ ایران متحدہ عرب امارات سے 1/3 ایک تہائی اشیاء منگواتا ہے۔ اس میں وہ مغربی مصنوعات بھی شامل ہیں جو براہ راست بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کے لیے اماراتی تاجر درآمد کر کے ایران بھیجتے ہیں۔ ایران امارات سے لگ بھگ $6 بلین کی مصنوعات خریدتا رہا ہے اور صرف $450 ملین کی مصنوعات امارات کو فروخت کرتا ہے۔ ایران امارات کا جو بیکاری چینلز ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ اس تناظر میں اماراتی پابندیاں ایران کے لیے امریکی پابندیوں سے زیادہ بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میرے دوست امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے اندیا دیا تھا کہ بحری ناکہ بندی کے علاوہ ایران پہ اقتصادی دباؤ بڑھانے کے لیے مزید ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن کی تاریخ میں پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اچھا، پابندیوں کے اعلان کے ایک دن بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امارات کے قومی سلامتی کے مشیر شیخ طحنون بن زید سے باہمی دلچسپی کے امور پہ تبادلہ خیالات کیا۔ تو سکویز کر رہے ہیں نا ہر طرح سے۔ اچھا، کافی کانٹرڈکٹری رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ جو بحری ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے ابھی بھی جو جاری ہے وہ کتنا نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے ایران کے لیے۔ لٹل ڈیفیکلٹ یہ دیکھنا کہ ایکچوئل فگرز اس کی کیا ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایران کو پریشر نہیں فیل ہو رہا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی یہ بہت ایک انریئلسٹک بات ہوگی۔ پریشر کی بات کی تو آج ہم دیکھتے ہیں، کل کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے شام کی ایک ایئر بیس پر بمباری کی ہے۔ یہ ابو الظہر ایئر بیس ہے، حلب کے قریب، ترکی کی سرحد سے کوئی 100 کلومیٹر دور ہے۔ میں ترکی کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اسرائیل نے بعد میں بیان جاری کیا کہ جی وہاں پر ترکی فوجی ڈپلوائے ہونے والے تھے اور ہم نے یار یہ تو ہمارا جو معاہدہ ہے شام کے ساتھ اس کی خلاف ورزی ہے، یہ ویلکم اٹیک ہے۔ اچھا، یہ پہلا ویلکم اٹیک نہیں ہے۔ 2025 میں T4 ایئر بیس پر بھی حملہ ہوا تھا، بالکل ترکش ڈپلائمنٹ سے پہلے۔ تو ایک یہاں پر 3 سگنل میرا خیال ہے دیے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ ایک تو ان کا جو اوور آل ایجنڈا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد اس شام پہ بمباری کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ بہت زیادہ سٹیبل نہ ہو جائیں، ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ ایک ظاہر ہے کہ ترکی کو میسج ہے کہ ہم آپ کی پریزنس یہاں پر ٹالریٹ نہیں کر رہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسکیلیشن ہے۔ جو ترکی میں جو امریکہ کے سفیر ہیں ٹام بیرک صاحب، انہوں نے خود اس کی مذمت کی ہے، اور یہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹرمپ کو بھی میرا خیال ہے کہ ایک سگنل ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ احمد الشرا باقاعدہ وائٹ ہاؤس گئے تھے، ٹرمپ نے اس کے اوپر کلون بھی چھنکا تھا، تحفے میں بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ یار اتنا ہینڈسم بندہ ہے، اتنا تکڑا بندہ ہے۔ اور امریکہ کا مطلب اگر ہم کنسپریسی تھیوری سے نکل کے بات کریں، ایک واضح ایک کوشش نظر آ رہی ہے
کہ کچھ انویسٹمنٹ جائے سیریا میں تاکہ وہ بھی ایک امریکن اتحادی کی شکل میں نقشے پر ایمرج کرے. تو اٹ از اے سگنل ٹو امیریکا آلسو کہ آپ کی ریڈ لائنز اور ہماری ریڈ لائنز مختلف ہیں. تو تھوڑی سی مجھے اس میں ڈیسپریشن بھی نظر آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے. فائنلی میرا خیال ہے کہ جو ابھی حال میں مکہ ڈیفینس اگریمنٹ سائن ہوئی ہے اس کی بھی ہلکی پھلکی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. ترکی اس کا جیسے حوثی کر رہے ہیں اور اسرائیل بھی کر رہے ہیں. تو شام کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ مانا کہ ترکی تمہارا اتحادی ہے اور مانا کہ ترکی کے اتحادی سعودی عرب اور پاکستان ہے, لیکن ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, امریکہ کا ذکر کیا, ابھی آپ اسکاٹ بیسنٹ کی بھی بات کر رہے تھے, ہم بیری ناکہ بندی کی بھی بات کر رہے تھے. تو یو ایس ایس ابراہم لنکن میں بڑی مزیدار چیزیں ہو رہی ہیں آج کل, اگر آپ نے اس کو فالو کیا یا نہیں فالو کیا. تقریباً 250 دنوں سے یہ سمندر پہ ہی ہیں, یہ کہیں نہ کہیں انڈین اوشن میں ٹہل رہے ہیں آگے پیچھے. اور اتنی لمبی ڈپلائمنٹ شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں. مطلب کہ انہوں نے ان سیلرز نے زمین پر قدم ہی نہیں رکھے 250 دنوں میں. اور وہاں سے اب آپ دیکھیں کہ بڑی مختلف رپورٹس آ رہی ہیں. ایک سیلر نے تو خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے باقاعدہ, اس نے وہاں سے چھلانگ مار دی سمندر کے اندر, پھر اس کو ریسکیو کیا گیا. جو رپورٹ میں پڑھا تھا ڈیلی بیسٹ کی, اس میں کہہ رہے ہیں کہ یار کم از کم 4-5 سیلرز نے کوشش کیا, کسی نے اس کو روک لیا, کسی کوئی ناکام ہو گیا. تو یہ ایک مینٹل ہیلتھ کرائسس بھی چل رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں کھانا بالکل بہت برا مل رہا ہے. اگر ہم کھانے کی تصویریں دکھائیں تھوڑی سی ان کو جو یہاں پر مل رہی ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ گوشت ہے, ہم نے کہا یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ گوشت ہے, یہ کیا ہے, اور پورشنز بھی بہت کم ہے. اچھا, یہ وہی بہادر ہیں جو جب پہلی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی نا تو ان کو اسٹیک اور لابسٹر کھلایا گیا تھا. اب ظاہر ہے ہر دن تو آپ کو اسٹیک اور لابسٹر نہیں مل سکتا نا, 250 دن گزرے. ہاں یہ ٹوائلٹ ہے اور یہ میرا خیال ان کا کوئی بوائلر روم ہے, اور دکھا رہے کہ اتنی گندگی ہے. اور پھر ایک بھائی نے باقاعدہ ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ ہمیں یہ باتھ روم اور شاور کا حال دکھا رہے ہیں. اور ویسے جب میں ان شاور کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان میں کیا مسئلہ ہے یار. کشتی ہے آخر کار, یہ کو مطلب رٹس کارلٹن نہیں ہے, یہ پی سی میریٹ نہیں ہے, ایک مطلب شاور ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تھوڑے سے جو بچے ہیں نا یہ اسپوائلڈ ہیں. اچھا, ٹرمپ اور فاکس نیوز کا یہی کہنا ہے. فاکس نیوز جو ویسے تو کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے سپاہی, تم نے سپاہیوں کے بارے میں بات کی, تو غدار ہے, تیرے پہ پیکا لگنا چاہیے, جو بھی. تو وہ کہہ رہی ہے کہ یار آج کل کے سپاہی نا بندے وہ مطلب مرد نہیں رہا, مرد نہیں رہا, بچونگڑے. ہاں بچونگڑے ہیں, ایسے کیسے ہوگا. لیکن میرے لیے جو زیادہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ باتھ روم گندے ہیں, مجھے تو باتھ روم صحیح لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے بھائی نے کبھی ریلوے کا باتھ روم چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے, ہمارا باتھ روم دیکھ لے بھائی, مر جاؤ گے تم بھائی. اینیوے, کسی امریکن میرین کو ایمپریس مارکیٹ کے پبلک باتھ روم میں کہیں بھی دکھا دو. لیکن آپ یہ دیکھیں بریک ڈاؤن آف ڈسپلن, مطلب وہ اپنی پکچرز کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں. یہ فوجیوں تو اس کے اوپر کافی ہوتا ہے. اچھا, ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو پتا ہے کوئی نہ کوئی بدتمیز صحافی آ جاتا ہے, اس سے سوال پوچھ لیتا ہے کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے لنکن میں. تو اس نے بولا کہ مطلب جھوٹ بولنے کا والے کا منہ کالا, جھوٹ بولے کوا کاٹے, کالے کبے سے. فیک نیوز CNN ہے, تم فیک نیوز ہو, تیرا پھپھا فیک ہے. اینیوے یہ سب کچھ وہاں پر چل رہا ہے. اچھا, ٹرمپ کی ایک پیشکش تھی شاہ زیب صاحب بورڈ آف پیس کے نام سے. جی, بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات کریں گے بورڈ آف پیس کی, غزہ کی, اور وہاں پہ کیا چل رہا ہے.